الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال جل وعلا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن، اس دن کسی کو سفارش فائدہ نہیں دے گی مگر اسی کو جس کے لیے رحمان اجازت دے گا، وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور جس کے لیے بات کو پسند فرمائے گا، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اور یہ سارے کے سارے اللہ کے علم میں سے کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے۔ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، قیامت کے دن تمام کے تمام چہرے اللہ جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ قائم ہے، اس کے آگے جھکے ہوں گے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور جو ظلم و گناہوں کا بوجھ اٹھا کر آئے گا وہ نقصان اٹھا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو شخص ایمان کی حالت میں نیک عمل کر کے آئے گا، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، اس کو اس دن کسی بھی قسم کے ظلم، حق تلفی، ناانصافی کا خوف تک نہیں ہوگا۔ انسان کی عادت میں یہ بات شامل ہے کہ اگر اس کو اس بات کا اندازہ ہو کہ میں اگر کسی بھی قسم کی غلطی کروں، کوتاہی کروں، تو اس کے بعد میں اپنے لیے کوئی سفارش استعمال کر کے، اپنے تعلقات استعمال کر کے، یا روپیہ پیسہ استعمال کر کے، رشوت دے کر کسی نہ کسی طرح سے میں اس سے بچ سکتا ہوں، تو پھر وہ اس غلطی اور اس کوتاہی کے لیے دلیر ہو جاتا ہے، اس میں جرأت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اگر انسان کو اس بات کا اندازہ ہو اگر میں نے غلطی کی اور میں گرفت اور پکڑ میں آ گیا تو کسی قسم کے میرے تعلقات نہیں ہیں جو کام آ سکیں، میرے پاس کوئی سفارش بھی نہیں، اور اسی طرح سے میرے پاس روپیہ پیسہ دولت بھی نہیں کہ وہ لگا کر میں اپنے آپ کو بچا سکوں، تو پھر ایسا انسان غلطی کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے سفارش اس کے اوپر جس وقت انسان بھروسہ کرتا ہے تو وہ سفارش اس کو غلطیاں کرنے پر، قانون شکنی پر آمادہ کر دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سوچ کی اپنے کلام پاک میں اصلاح فرمائی ہے اور انسانوں کو بالخصوص مسلمانوں کو یہ بات سمجھا دی، قیامت کے دن قانون اللہ تعالیٰ کا سب کے لیے ایک جیسا ہے، اور وہ قانون یہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی مرد ہے یا عورت ایمان کی حالت میں نیک عمل کر کے اللہ کے پاس آئے گا، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ اور اس کے برعکس جس نے برے عمل کیے ہوں گے، گناہ کر رکھے ہوں گے اور اپنی اصلاح ہی نہ کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ایسے برے عمل کرنے والے لوگ
اللہ تعالی نے فرما دیا انہ من یأت ربہ مجرما، جو لوگ قیامت کے دن اپنے رب کے ہاں مجرم بن کر آئیں گے فإن لہ جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اب یہ قانون، یہ ضابطہ سب کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قانون لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے، اللہ کے کلمات، اللہ کی باتیں بدلا نہیں کرتی، یہ اللہ کا دیا ہوا ضابطہ ہے۔ اور اسی نے اپنے کلام پاک میں یہ بات کلیئر کر دی کہ میرے فیصلوں پر قیامت کے دن کوئی کسی بھی طرح سے اثر انداز نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں یہ بات جب سمجھا دی گئی تو ہمیں پھر خود سے اپنی فکر کرنا ہے، ہمیں خود سے نیک عمل ان کو تیار کرنا ہے اور ان کو اختیار کرنا ہے۔ یہ پونجی ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے ہاں لا تنفع الشفاعہ، سفارش نہیں چلے گی، لا يقبل منها عدل، اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی قسم کا معاوضہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی جس وقت سفارش کریں گے تو اللہ کی اجازت سے کریں گے، اور اگر بعض مناظر آئیں گے، کوئی ایسا مرحلہ آیا بھی تو اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اللہ کے نبیوں کی سفارش بھی قبول نہیں ہوگی۔ ہم یہ بات الحمدللہ قرآن و سنت سے بتا چکے ہیں، اللہ کے فرشتے سفارش کریں گے، اللہ کے نبی سفارش کریں گے۔ اول تو اللہ کے نبی سفارش کریں گے ہی، ان کی عمومی طور پر یہ ضابطہ ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے گا، اور اگر کسی وقت کوئی ایسا مرحلہ آ گیا تو سارے جہان، ساری مخلوق کو دکھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی یہ تک بھی فرمائے گا کہ اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی سفارش بھی خود ان کے والد کے حق میں اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ کتنا اہمیت کا حامل معاملہ ہے۔ اسی لیے تو میرے عزیزوں، جو سلف صالحین تھے، نیک لوگ تھے، وہ رویا کرتے تھے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، حالانکہ ان کو زیادہ اس بات کا یقین اور اس بات پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہماری تو سفارش ہو جائے گی، لیکن انہوں نے اس بات کو بنیاد بنا کر بدعملیوں کو اختیار نہیں کیا، بے عملی والی زندگی نہیں گزاری۔ ہمارے لیے ابھی یہی سبق ہے، ہم نیک اعمال کی طرف اپنے قدم بڑھائیں، اور یہ جو شفاعت کا، سفارش کا ہمارے ہاں ایک دنیاوی تصور ہے خود ساختہ کہ اول تو پھنسنا ہی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں، وہ ہم سب کو بخشوا لیں گے اور جنت میں لے جائیں گے، اور اگر بالفرض پھنس بھی گئے تو پھر جناب خدا ہے نا جو ہماری سفارش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو ابھی میں نے ابتدا میں پڑھی کتنا کلیئرلی کہہ دیا، یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن، لوگوں قیامت کے دن شفاعت، سفارش فائدہ نہیں دے گی مگر اس کو جس کے لیے رحمان اجازت دے گا۔ تو یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں اس قابل ہوں کہ قیامت کے دن اللہ مجھ پر نظر رحمت کرتے ہوئے میرے لیے اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی کو، اپنے کسی پیارے کو اجازت دے دے کہ وہ میرے حق میں سفارش کر سکے۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے، گزشتہ جمعے آپ نے سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ سنا سورہ ہود سے کہ انہوں نے اپنے دخت جگر کے متعلق اللہ سے بات کی، تو پھر قرآن پاک نے بتایا اللہ کی طرف سے ان کو ڈانٹ پڑ گئی، تو انہوں نے فوراً توبہ کی۔ ساری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ، سارے نبیوں کے امام، سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ شفاعت کبریٰ بھی آپ ہی کو نصیب ہونی ہے، مقام محمود پہ آپ ہی نے فائز ہونا ہے، اور آپ علیہ السلام اس قدر بلند درجے پر فائز، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے مصطفیٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اس قدر عطا فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو راضی کر دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
ایک مخلص صحابی ہے، صحیح بخاری شریف کتاب التفسیر میں یہ واقعہ مذکور ہے. نام ان کا ہے عبداللہ، اور اس کے والد کا نام بھی ہے عبداللہ، لیکن والد ہے منافقوں کا سردار اور بیٹا ہے مخلص صحابی رسول. باپ فوت ہو جاتا ہے، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین. بیٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کے اطلاع دی، اللہ کے نبی دی، ان ابی قد مات، میرا ابا وفات پا چکا ہے. تو اللہ کے نبی نے میری ایک درخواست ہے، پہلی درخواست یہ ہے آپ مجھے اپنا قمیص مبارک عنایت فرمائیے، میں نے اس میں اپنے ابا کو کفن دینا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دلچسپ بات یہ ہے سردی کا موسم ہے، اب 2 قمیصیں پہنے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے والی جو جسم مبارک کے ساتھ لگی ہوئی قمیص ہے نا وہ اتاری اور اتار کے عنایت فرمائی، لو عبداللہ یہ اپنے ابا کو پہنا دو. لیجئے قمیص رسول میں کفن دیا گیا. ہم تو کہہ دیتے ہیں نا جی فلاں سجدے کی حالت میں فوت ہوا، اس کے نصیب کے کیا کہنے، یار فلاں کو مدینے میں وفات ہوئی ہے کیا کہنے اس کے، یار فلاں تو فلاں موقع پر فوت ہوئے. یہ چیزیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو خاتمہ بالخیر یا خاتمہ بالشر پر قیاس نہ کیا کریں. کتنے لوگ ایسے ہیں جن بیچاروں کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں، نہ کفن نصیب ہوتا ہے نہ دفن نصیب ہوتا ہے، لوگ ان کے بارے میں طرح طرح کے تبصرے کرتے ہیں. یہ موضوع الگ ہے اگرچہ، لیکن آپ اتنی بات سماعت کر لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں کسی نے اگر زنا کر لیا تو اس کو سزا دی گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے بظاہر زنا کیا لیکن ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ سارے مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کے سب بخشے جائیں. بظاہر کیا نظر آتا ہے؟ زانی تھا، بدکار تھا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ واقعہ پیش آیا، لیکن وہ الگ موضوع ہے، اس طرف جاؤں گا تو بات اور طرف نکلے گی. آئیے جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، قمیص رسول میں کفن پہنایا گیا. جس وقت اس کی میت تیار ہوئی آپ تشریف لے گئے، اس کے منہ میں آپ نے اپنا لعاب مبارک ڈال دیا. دوسری فضیلت، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے آیات اتری. اللہ نے کہا میرے مصطفیٰ یہ ایسا بدبخت ہے کہ اس نے آپ کو بڑا ستایا ہے اور یہ آپ کا بڑا گستاخ ہے، اس نے آپ کی حرمت پر حملہ کیا، آپ کی عائشہ پہ اس نے اتنا بڑا بہتان لگایا اور ہر موقع پر اس نے آپ کو تنگ کیا، یہاں تک کہہ دیا ہم معاذ اللہ عزت والے ہیں، محمد اور اس کے ساتھی ذلیل ہیں، ہم ان کو مدینے سے نکال باہر کریں گے. اب میرے مصطفیٰ میرا عرش بری سے یہ فیصلہ ہے، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ایسے بد نصیبوں کے لیے آپ بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش کی دعا کریں اللہ نے ان کو معاف نہیں کرنا. فیصلہ آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص بھی عنایت کر دی، لعاب بھی اس کے منہ میں ڈال دیا. اب تصور کیجئے نبی پاک کا لعاب مبارک اس میت کے منہ کے اندر، اس جیسا لعاب کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ جس لعاب کے پڑھنے سے اتنی خیر و برکات اور اتنے معجزات. لیکن یہاں پر دیکھیے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے، میت لائی گئی، صفیں بن گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، واہ عمر تیری عظمت کے کیا کہنے، آگے بڑھے، قمیص رسول کو تھام لیا. اے اللہ کے رسول جی آپ اس منافق کا جنازہ پڑھائیں گے؟ اس کی ذرا تاریخ تو دیکھیے کیا ہے. جس وقت سے آپ کے قدم مبارک یثرب میں لگے اور یہ یثرب مدینہ تو رسول بن گیا، اس وقت سے چودراہٹ کے چکر میں اس نے کبھی آپ کو سکھ کا سانس نہیں لینے دیا، اور اتنا گر گیا کہ آپ کے گھر کی خاتون، عزت مآب خاتون عائشہ صدیقہ تک پر تہمت لگا دی اس نے. تو آپ جنازہ پڑھائیں گے؟ اور اللہ نے کہہ دیا ہے اللہ نے اس کو معاف نہیں کرنا.
واہ رحمت دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے کیا کہنے. فرمایا عمر اللہ کا حکم ہے نا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ، آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں 70 مرتبہ بھی کریں تو عمر سأزیدہ علی 70، میں اس کے لیے 70 مرتبہ سے زیادہ بخشش کی دعا کروں گا. واہ میرے نبی کی رحمت کے کیا کہنے، ہمارے نبی کے پیار اور محبت کے کیا کہنے. یہ ہے رحمت للعالمین کا خوبصورت ایک سیرت کا انداز کا 70 مرتبہ سے زیادہ میں اس کے لیے بخشش کی دعا کروں گا. جب یہ ہوا نا تو عمر تو پھر وہ ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عمر تیری عظمت کے کیا کہنے، مشورہ تیرا زمین پہ ہوتا ہے، بن کے عرش بری سے وہ قرآن آ جاتا ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا. اسی وقت وحی کی کیفیت طاری ہوئی اور وحی اتری. اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. میرے مصطفیٰ کریم آپ تو فرماتے ہیں 70 مرتبہ سے زیادہ آپ اس کے لیے بخشش کی دعا کریں گے، آپ اس کا جنازہ پڑھیں گے، اس کے لیے استغفار کریں گے. اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ نے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا اور آپ نے جا کر اس کی قبر پر کھڑے بھی نہیں ہونا. اللہ کے نبی تو چاہ رہے ہیں کہ میں 70 مرتبہ سے زیادہ اس کے لیے بخشش کی دعا کر کے اس کی تو مغفرت کا سامان کر دوں، لیکن اللہ نے یہ قانون بنا دیا جس کو اللہ نے پکڑنا ہے، جو برا دنیا سے جاتا ہے اس کے حق میں نبی کی سفارش، نبی کی استغفار کی ریکویسٹ وہ بھی نہیں چل سکتی. تصور کر لیجئے ہم کہاں ہیں، ہمیں تو ایسے ہی ادھر ادھر کے سہارے، فلاں کام آ جائے گا، فلاں حضرت صاحب کے دامن گرفتا ہے، فلاں سلسلے سے ہم تو جڑے ہوئے ہیں. نہ میرے عزیزوں، یہاں پر تو صورتحال یہ ہے قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری شریف میں یہ واقعہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اپنے ابا آزر سے ملاقات ہو جائے گی. یلقا ابراہیم اباہ آزر، باپ بیٹے کی قیامت کے میدان میں ملاقات ہو جائے گی، آمنا سامنا ہوگا. بیٹا لخت جگر اللہ کا خلیل ہے. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا جگری دوست بنا لیا. اور جو جگری دوست ہوتا ہے اس کی بات موڑی نہیں جاتی. باپ بیٹے کی ملاقات ہو گئی اور حالت کیا ہے، ادھر بیٹے کا چہرہ چمک رہا ہے، نور جناب چہرے سے عیاں ہے سبحان اللہ، اور لاٹے مار رہا ہے چہرہ، چمک دمک رہا ہے. اور باپ کا چہرہ وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَطَرَةٌ وَغَبَرَةٌ، باپ کے چہرے کے اوپر اندھیرا چھایا ہوا ہے، گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے اور سیاہ پڑا ہوا ہے. اس وقت ابراہیم علیہ السلام دیکھ کر کہیں گے ابا جان الم اقل لک لا تعصنی، ابا جان دنیا میں نے آپ سے بڑا عرض کیا، بڑا کہا ابا میری نافرمانی نہ کر، ابا جی میری بات مان لیجئے. ٹھیک ہے باپ ہونے میں بڑے آپ ہیں لیکن میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا رسول بیٹا بھی ہو تو باپ کو اس کے پیچھے چلنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہے کہ بعد میں آنے والا امتی یا اپنے دور کا امتی وہ کہے نہیں جی ہم نے تو وقت کے تقاضوں کے مطابق چلنا ہے، کلمہ تو رسول پاک کا پڑھنا ہے لیکن مرضی اپنی کرنی ہے. اللہ کے ہاں یہ چیز نہیں چلتی. ابا جی جب سنیں گے نہیں یہ بات تو کہیں گے بیٹا الیوم لا اوصیک، آج بیٹے میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، آج تو جو کہے گا میں مانوں گا. کہیں گے اچھا ابا آج تو عمل کا دن نہیں ہے نا، عمل کا وقت تو گزر چکا ہے، چل ایک کوشش کر دیکھتا ہوں میں. ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور حاضر ہو کر عرض کریں گے یا ربی، اے میرے رب
آپ نے ارشاد فرمایا تھا لا تخزنی، میں دنیا میں دعائیں کرتا رہا لا تخزنی یوم یبعثون، اے میرے اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ ہونے دینا، اور یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے قیامت کے میدان میں رسوا نہیں ہونے دے گا۔ فَأَيُّ خِزْيٍ، اے اللہ کون سی رسوائی اکبر من ابی الابعاد، میرے جہنم میں جانے والے باپ سے بڑی ہو سکتی ہے؟ کیا جنتیوں کو منہ دکھاؤں گا، بیٹا تو جنت میں اور باپ جہنم میں؟ یہ تصورات آتے ہیں نا، یہ خیالات، یا اللہ اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا ابا وہ جہنم میں چلا جائے؟ ارشاد ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ فرمائے گا اے میرے خلیل میں نے یہ فیصلہ کر دیا، انی حرمت الجنت علی الکافرین، میں نے جنت کو کافروں کے اوپر حرام کر دیا ہے۔ تھوڑا سا وقفہ ہوگا پھر ارشاد ہوگا ما فی رجلیک یا ما تحت قدمیک یا ابراہیم، اے ابراہیم ذرا اپنے قدموں کو، اپنے پاؤں کو، ان کو تو ذرا دیکھو کیا ہے یہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وقت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف سے نگاہیں ہٹا کر قدموں میں ڈالیں گے، فَإِذَا هُوَ بِذِيقٍ مُلْتَخِطٍ، دیکھیں گے کہ اسی وقت ان کا باپ ایک گندگی میں اٹے ہوئے اور لتھڑے ہوئے بچو کی شکل اختیار کر لے گا، جو ابھی گندگی میں سے نکلا ہے۔ ارشاد ہوگا اس کو پکڑو فَيُؤْخَذْ بِقَوَائِمِ، اس کو اس کی ٹانگوں سے پکڑو اور اس کو اٹھا کے جہنم کی آگ میں پھینک دو۔ دیکھ لیجیے ابراہیم علیہ السلام کن لفظوں میں اللہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، اللہ میرا باپ جہنم میں چلا جائے، اس سے بڑی میرے لیے رسوائی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ یہ آپ کا وعدہ تھا، آپ مجھے رسوا نہیں ہونے دیں گے، لیکن اللہ کا قانون اٹل ہے۔ بیٹے کا تذکرہ آپ نے پچھلے جمعے سنا، باپ کا تذکرہ آج سن لیا ہے۔ میرے عزیزوں اس سے زیادہ کلوز ریلیشن تعلق کون سا ہو سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی حاضری ہو جائے گی، اے عیسیٰ میں نے آپ کو کہا تھا دنیا میں جا کر کہنا ہے اللہ کی عبادت کرو، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ آج یہ بتاؤ دنیا میں تم نے کہا تھا اپنی امت کو اللہ کو چھوڑو، مجھے اور میری ماں کو رب بنا لو۔ عیسیٰ علیہ السلام کانپ اٹھیں گے، قال فوراً عرض کریں گے سبحانک، یہ قرآن ہے سورۃ المائدہ آخری رکوع ہے، اے اللہ تو پاک ہے۔ پھر آگے مکالمہ ہے کچھ، پھر آخر میں کیا ہے، اپنی امت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سفارش نہیں کر سکیں گے، ڈرتے ڈرتے عرض کریں گے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، اے اللہ جنہوں نے مجھے اور میری ماں کو تجھے چھوڑ کر معبود بنائے رکھا، تو ان کو عذاب دے تو تیرے ہی بندے ہیں، اللہ تو ان کو عذاب دے یہ تیری مخلوق ہے، میں تو ان کی طرف تیرا رسول بن کے گیا نا، تو نے بھیجا، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو زبردست حکمتوں والا ہے۔ سفارش نہیں کر سکیں گے کھل کر، ڈر لگ رہا ہوگا۔ اور ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی والی آیت سنن نسائی میں حدیث ہے، ایک رات آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، ساری رات آپ یہی آیت پڑھتے رہے، اپنی امت کا ذکر کرتے رہے، روتے رہے، ان تعذبهم فإنهم عبادك، اللہ میری امت بھی تیرے بندے بندیاں ہیں، اگر تو قیامت کے دن ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی ہے نا، مجھے تو نے ان کی طرف اپنا نمائندہ، اپنا رسول، اپنا پیغام بر بنا کے بھیجا ہے، اور اگر تو ان کو معاف کر دے وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو ان کو معاف کر دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو ہی تو زبردست ہے، حکمتوں والا ہے۔ یہ ہے میرے عزیزوں انبیاء اور رسل علیہم السلام کا اس حوالے سے تذکرہ قرآن پاک میں۔ تو آئیے فکر والی بات یہ ہے، ان سہاروں کو چھوڑیے، ان غلط فہمیوں سے نکلیے، جو مرضی کر لیں،
جیسی مرضی دنیا میں 2 نمبری چلتی رہے، آج مسلمان میں ہر عیب ہر گناہ پایا جاتا ہے۔ عقیدے میں شرک سے لے کر باقی سارے معاملات، ایک ایک چیز پر غور کر لیجئے۔ جو مذہب سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو آ جا کے یہ سہارا ہے نا ہمارے، بخشوا دیں گے، اول تو پھنسنا ہی نہیں، پھنسیں گے تو فلاں سفارش کر کے نکال لیں گے ہمیں۔ میرے عزیزوں، جب اتنے عظیم المرتبہ پیغمبر اپنے بیٹوں کو نہ نکلوا سکے، اپنے باپ کو نہ نکلوا سکے اور اپنے قریبی تعلق والوں کو نہ نکلوا سکے تو بتائیے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ نکلیں گے وہی جن کے پاس کچھ ہوگا، ہاں کہیں کمی رہتی ہوگی، اللہ اپنی رحمت فرما کے اپنے رسولوں نبیوں یا جن کو اللہ سفارش اور شفاعت کی اجازت دے گا ان کی شفاعت سے اللہ تعالی جنت کا رستہ آسان کر دے گا۔ لیکن اگر پاس ہوگا ہی کچھ نہیں تو پھر سوچ لیجئے انجام کتنا خطرناک نکل سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیک عمل کریں، ایمان کی دولت اللہ ہماری ہمیشہ سلامت رکھے اور ہر برے عمل سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اما بعد، عزیز بھائیو اور محترم بزرگوں، ابھی انشاءاللہ تعالی نماز جمعہ کے بعد 2 مختصر سی چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے ادارے کے ایک طالب علم نے اللہ کے فضل و کرم سے اپنا قرآن پاک حفظ مکمل کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق سے حسب سابق یہ بچہ اپنا آخری سبق انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد سنائے گا، اور اس سے قبل نماز جمعہ کے فوراً بعد انشاءاللہ ایک غائبانہ نماز جنازہ ہے۔ ہمارے ایک ماں جی تھے، شعیب بھائی کی والدہ وفات پا گئی، ان کے کی وصیت تھی میرے متعلق کہ میں ان کا جنازہ پڑھاؤں، میں کسی وجہ سے جنازے میں شریک نہیں ہو سکا، تو انشاءاللہ ابھی نماز جمعہ کے فوراً بعد ان کی وصیت کو پورا کرتے ہوئے ہم غائبانہ نماز جنازہ پڑھیں گے، دیگر انشاءاللہ فوش اللہ کے لیے دعائیں ہو جائیں گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو اپنی رحمت سے شفا عطا فرمائے۔ میرے بھائی طارق کرسی پر بیٹھے ہیں، اللہ ان کو بھی شفا دے، اور اسی طرح سعد بھائی کے والدہ ہاسپٹل میں ہیں، دعا ہے اللہ انہیں بھی شفا دے، اور بھی جتنے بیمار ہیں سب کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو اپنی رحمت سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ سب کو ایسی شفا دے کہ بیماری کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔